ثم الصلاة والسلام على حبيبه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تمام سامعین مسلمان بھائیوں کو ناچیز فضل احمد چشتی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عید الفطر کے حوالے سے ارشاد مسلمین کا فریضہ انجام دیتے ہوئے چند معروضات پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودیہ حکومت متبع کیلنڈر ہے، ان کے پاس ام القریٰ کیلنڈر ہے، وہ کاروباری لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں، قرآن مجید اور احادیث صحیحہ محکمہ صریحہ کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ ان کا کام مقصد دین کے احکام کو بجا لانا نہیں ہے، پیسہ کمانا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ نہ قرآن کی پرواہ کرتے ہیں، نہ حدیث کی پرواہ کرتے ہیں، نہ کسی چیز۔ کیلنڈر کی اتباع میں بخاری مسلم کی سب حدیثیں انہوں نے چھوڑ دی، اجماع امت چھوڑ دیا۔ ان کے وہاں کے بیٹھے ہوئے چمونے ملا جن کی کتابیں بازار میں دن بدن ڈھیروں کے حساب سے آ رہی ہیں، بخاری پر تحقیقات ہو رہی ہیں، مسلم پر ہو رہی ہیں، سیاست پہ ہو رہی ہیں، فلانی کتاب، لیکن ان نئے محققین کو اتنا شرم نہیں آتی کہ جس حکومت کو وہ توحید کی حکومت کہتے ہیں اس کو اتنا شرم دلائیں کہ یہ کیا ظلم تم نے کر رکھا ہے کہ لوگوں کا حج برباد کرتے ہو، کیلنڈر کے پیچھے چلتے ہو، جبکہ بخاری مسلم کی یہ صحیح حدیثیں موجود ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے اندر کتاب الصوم، روزے کی کتاب، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الہلال فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا۔ بخاری میں یہ موٹا عنوان ہے، سرخی ہے، جب تم چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور جب تم چاند دیکھو تو عید کرو۔ یہ بخاری مسلم میں بطور عنوان موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان اس سرخی اور عنوان کے نیچے جو موجود ہے وہ آپ سنیں۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له وفي الرواية الثانية فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر فرمایا تو فرمایا روزہ مت رکھو یہاں تک کہ تم چاند دیکھو، اور عید مت کرو، روزہ مت چھوڑو یہاں تک کہ چاند دیکھ لو۔ اگر ان غم علیکم، اگر چاند کسی وجہ سے تمہیں نظر نہ آئے اور موسم کی خرابی کی وجہ سے چھپ جائے تو حضور نے فرمایا 30 کی گنتی پوری کر لینا۔ 30 کی گنتی پوری کرنے کا مطلب آپ صاف سمجھتے ہیں کہ 30 روزے پورے کر لینا، کیونکہ 30 کا چاند آخری ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہاں پر فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30 فرمایا، آپ نے یہ نہیں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْحِسَابِ۔ فتح الباری شرح بخاری، عمدۃ القاری شرح بخاری میں صاف لکھا ہے، حضور نے یہ نہیں فرمایا حساب والوں سے پوچھنا، کیلنڈر والوں سے پوچھنا، نجومیوں سے پوچھنا، موسم والوں سے پوچھنا۔ حضور نے فرمایا اگر تمہیں چاند کسی وجہ سے نظر نہیں آ سکا تو 30 کی گنتی پوری فرمانا۔ حضور نے کون سی کسر چھوڑی ہے؟ اس حدیث کے بعد دیکھو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اگلی روایت میں فرمایا 1909 حدیث نمبر میں لفظ فَإِنْ غُبِّجَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30 شعبان کی 30 کی گنتی پوری کر لینا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو اس کے بعد بخاری شریف کا یہ بھی باب ہے، باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نکتب ولا نحسب۔ حضور نے فرمایا ہم لکھتے نہیں، ہم حساب نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث شریف کیا ہے؟ متفق علیہ روایت ہے یہ، یعنی بخاری مسلم دونوں نے اس پر اتفاق کیا۔ انا امۃ امیۃ لا نکتب ولا نحسب الشہر ہکذا وہکذا یعنی مرۃ 29 ومرۃ 30۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا ہم ان پڑھ امت ہیں، انا امۃ امیۃ، ہم ان پڑھ امت ہیں، لا نکتب، ہم لکھتے نہیں، کیونکہ اہل عرب بہت کم لوگ تھے اس وقت لکھنے والے، اور نہ ہی ہم حساب کرتے ہیں، حساب جاننے والے بھی بہت کم تھے۔ آپ نے فرمایا بس الشہر ہکذا وہکذا، مہینہ ایسا اتنا ہوتا ہے اور اتنا ہوتا ہے، یعنی کبھی 29 کا کبھی 30 کا۔ حضور اس کے تحت عمدۃ القاری اور فتح الباری میں صاف آیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے امت کے لیے آسانی پیدا کرتے ہوئے یہ صاف فرما دیا کہ حساب و کتاب میں مت پڑھنا، سبحان اللہ، نجومیوں کے پیچھے مت چلنا۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں صاف پتہ چل رہا ہے اس حدیث سے کہ ان کے پیچھے چلنا جائز نہیں ہے۔ تم نے چاند کو دیکھنا ہے، یا 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، یہ میں امت کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہوں۔ میرے دوستو انصاف سری حدیثوں کے بعد امت کا اس بات پر اجماع ہو گیا، اتفاق ہو گیا، سب امام اس پر متفق ہو گئے کہ نجومیوں کے حساب کتاب اور کیلنڈر جنتریوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اگر اعتبار ہے تو چاند کا۔
سبحان اللہ. لیکن دیکھو جو سعودیہ کے چیلے چمچے کڑچے پیسے کھانے والے بات بات پر بخاری بخاری کہتے ہیں، نہ ادھر نہ ادھر کوئی ان کے خلاف اتنا بات کرنے والا نہیں کہ تم میں شرم نہیں آتی؟ مرکز رسول میں بیٹھ کر تم رسول کی مخالفت پہ تلے ہوئے. یہ حساب کتاب کہاں سے آیا؟ ان بخاری مسلم کی حدیثوں کی مخالفت کیوں کر رہے ہو تم؟ جب حضور نے ہمیں بتایا ہے امت مسلمہ کو، تم حضور کی مخالفت کرتے ہو، انگریزوں کے پیچھے اور کیلنڈروں کے پیچھے چلتے ہو. معلوم ہوا تمہارا دین کیلنڈر والا ہے، تمہارا دین مکہ مدینے والا نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ بدماش لوگ ہیں، بدماشی کرتے ہیں، لوگوں کو دلیل کی طرف بلاتے ہیں اور خود دلیل کی طرف آتے نہیں ہیں. اب ہماری بد نصیبی اور بد قسمتی کہ پاکستان کی حکومت بھی سعودی حکمرانوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا چاہتی ہے. انہوں نے چند دن پہلے اعلان کر دیا، 3 دن پہلے کا کہہ رہے ہیں، مجھے صحیح معلوم نہیں ہے کتنے دن پہلے کا خطاب ہے فواد چودھری صاحب کا. آج دے بیان سے آج کا بیان ہے، آج کا بیان پتہ نہیں کوئی 3 دن پہلے کا کہا تھا. 3 دن پہلے کا ہے، کوئی خاص انٹرویو ہے، میں نے کانوں سے سنا ہے. افسوس ہے ہر لئی میں رازدار دین شدست والی بات ہے. وہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ چاند کا مسئلہ یہ سائنٹیفک مسئلہ ہے، سائنسی مسئلہ ہے، اس میں علماء کو پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ علماء کا کوئی دخل نہیں ہے، اس کو سائنسی طریقے سے حل کرنا چاہیے. پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ریاست جو ہے اس کا کام ہے کہ وہ غیر جانبدار رہے اور کسی مذہب کی بات نہ کرے، اس کو غیر مذہب ہونا چاہیے، ریاست کو غیر مذہب ہونا چاہیے. یہ صاف کہہ رہا. اب پہلی بات یہاں پر، یہ میری دوسری بات ہے. دوسری بات میں پہلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چودھری صاحب نے یہ کہا کہ سائنٹیفک طریقے کے مطابق، سائنسی طریقے کے مطابق، سائنس کی تحقیق کے مطابق، اوپر کے علاقوں میں نام لے کر کہا اوپر کے علاقوں میں کہیں چاند نظر نہیں آئے گا. 3 علاقے سندھ کے ہیں جو نیچے کے علاقے ہیں ان میں نظر آئے گا. بدین کا نام لیا، ٹھٹھا اور سانگھڑ کا نام لیا. ان کی خود جو کمیٹی بیٹھی ہوئی تھی اس نے اور ہم نے تحقیق کیا، ادھر دوستوں سے پوچھا، ان تینوں علاقوں میں چاند نظر نہیں آیا. کہاں گئی تمہاری سائنس؟ تم نے تو کہا تھا سائنسی طریقے سے ان 3 علاقوں میں نظر آئے گا، تو 3 علاقوں میں نظر نہیں آیا. کہاں گئی تمہاری سائنس؟ یہ میرے رسول کا معجزہ ہے کہ تمہارے منہ سے نکلے ہوئی سائنس کی بات کو اللہ نے منہ پہ مار دیا. کدھر گئی تمہاری سائنس؟ تم اسلام کو چیلنج کرنا چاہتے ہو سائنس کے ساتھ. یہ سائنس تمہارا ایمان ہوگا، ہمارا ایمان قرآن ہے، ہمارا ایمان رسول کی زبان ہے. یہ سائنس تمہارا ایمان ہے. اب بتاؤ، تم نے کہا 3 علاقوں میں نظر آئے گا، نہیں آیا نظر. اب تمہاری کمیٹی کہہ رہی ہے چمن کے علاقے میں نظر آیا. چمن کا علاقہ بہت اونچا اور ٹھنڈا ہے، تو تمہاری سائنس کے مطابق اونچے علاقے میں نظر نہیں آنا تھا، نیچے علاقے میں نظر آنا تھا. اس کا جواب دو ہمیں. تمہاری سائنس کے پیچھے
ہم کیسے چلیں اور ہمیں کیوں تم نے یہ دعوت دی ہے کہ ایسی لعنت کے پیچھے چلو جو سراسر جھوٹ نکلتی ہے، اور کبھی اگر اتفاق سے سچی بات ہو جاتی ہے تو وہ تو اتفاق ہے، ہم کسی اتفاق کے پیچھے نہیں چلتے، ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے واحد کی اتباع کرتے ہیں۔ اس میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ اس کو سائنسی طریقے سے چاند کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے، سوال یہ ہے کہ کرونے کی بات آئی تھی تو مولویوں کو بلایا گیا، اور اگر سائنسی طریقے سے حل کرنا تھا تم نے حل کر دیا اور اعلان ہو گیا تو مولویوں کا ٹولہ کیوں بٹھایا ہوا تھا؟ محض اس وجہ سے کہ عوام مطمئن ہو جائے۔ مولوی ہمیشہ استعمال ہوتے ہیں، بریف کیس کا چاند ہے ان کا، ان مولویوں کا بریف کیس کے چاند ہوتا ہے، چاند ہوتا ہے بریف کیس کا، یہ خدا کا چاند نہیں نظر آتا ہے۔ یہ کیا ظلم ہے؟ دیکھو کرونا کے مسئلے میں سائنس استعمال کیوں نہیں ہوا؟ ادھر مولوی کو بلایا گیا، فلاں مولوی آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، ٹی وی پہ فلاں آ رہا ہے، حکومت نے فلاں بلایا، ادھر بلایا، بلا کر اسلام آباد میں پھر اعلان کروایا 3 فٹ دور رہو۔ تم نے وہاں پر مولوی کو استعمال، مولویوں سے کیوں پوچھا؟ تمہارا حق بنتا تھا، تم کہتے سائنس کہتی ہے مولوی پیچھے ہو جاؤ، بات ختم۔ لیکن افسوس ہے مولویوں کو استعمال کیا جاتا ہے، مولویوں سے مسائل نہیں پوچھے جاتے، ایمان سے کہتا ہوں۔ ورنہ یہی مولوی، کتنا نظام فرنگی کا چل رہا ہے، اس کے اندر کئی مولوی کئی بارہا بیان دے چکے ہیں، اتفاقی اتحادی بیان دے چکے ہیں، ہاں جی تحریکیں چلا چکے ہیں، کیا کچھ کر چکے ہیں کہ نظام مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ مولوی کو تو ایک نہیں مانی جاتی، یہ کرونے کے مسئلے پر اور چاند کے مسئلے پر مولویوں کی لوڑ آ جاتی ہے، یہ پولیو کے قطرے پر آ جاتی ہے۔ لیکن کیا کریں، مولوی بے ضمیر ہیں، مولوی بے ضمیر ہیں، ہاں جی وہ یہ دیکھتے نہیں کہ ہماری بے عزتی یا اسلام کی بے عزتی کتنی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں چھوڑو یہ دیکھو کہ پیسہ تو ملتا ہے نا، بس خدمت ہو جاتی ہے۔ ٹھیک میرے بھائیوں، فواد چودھری صاحب نے کہا سائنس کی ماننا ضروری ہے، تو مولویوں نے چودھری صاحب کی مانی ہے، خدا کے چاند کی نہیں مانی، خدا کے دین کو نہیں مانا۔ اعلان خدا کے دین کے مطابق نہیں ہوا، یہ حکومت اور چودھری کے مطابق ہوا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ بات غور سے سننا میرے بھائی، چودھری صاحب نے کہا ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور واقعی پاکستان کے بابا نے کہا تھا کوئی مندروں کی طرف جائے تو مندر کھلے ملیں گے، مسجد کی طرف جائے تو مسجدیں کھلے ملیں گے، اس کے مطابق اور چودھری صاحب کے بیان کے مطابق ہم مطالبہ کرتے ہیں، اور یہ ہمارا حق ہے کہ روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کا مسئلہ، عید کرنے اور نہ کرنے کا مسئلہ، یہ ہر کسی کا مذہبی ہے، اس میں ریاست کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ریاست کہتی ہے 5 وقت کی نماز کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، خدا کو مانے یا نہ مانے، رسول کو کوئی جو مرضی کہے مانے یا نہ مانے، یہ ہر کسی کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، اس میں ریاست کو کوئی عمل دخل نہیں، مداخلت دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب حکومت یہ خود کہتی ہے 5 وقتی نماز نہ پڑھنے فرض ہے، عید تو سنت ہے بھائی، بعض کے نزدیک، ہمارے امام صاحب کے نزدیک واجب ہے،
کچھ کے نزدیک واجب ہے، کچھ کے نزدیک سنت ہے، فرض کسی نے بھی نہیں کہا ہے اس کو۔ 5 وقت کی اجماعی، 5 وقت کی جو اجماعی فرضیت رکھنے والی چیز ہے وہ فرض نماز ہے، سب سے بڑا اہم فرض ہے۔ بے شک وہ کوئی نہیں پڑھتا تو حکومت نہیں چھیڑتی، کوئی کسی کو زبردستی سے نماز نہیں پڑھا سکتا، پڑھائے تو مجرم ہوگا ریاست کا، حکومت اس کو مجرم سمجھ کر اندر کر دے گی، تم نے نماز جبرن کیوں پڑھائی، تم کون ہوتے ہو؟ ارے بھائی جب 5 وقتی نماز جبرن کوئی نہیں پڑھا سکتا تو عید روزہ کوئی رکھے یا نہ رکھے، یہ پورا مہینہ کمیٹی بٹھائی ہے؟ یہ کیا ڈرامہ ہے کہ جب نماز عید کی بات آ جاتی ہے اس وقت کمیٹی یاد آ جاتی ہے اور سب دنیا کو ایک کرنے کی بات آ جاتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ہر مذہب والا اپنے عید اور اپنے تہوار اپنی اپنی تاریخوں پر اپنے اپنے طریقے کے ساتھ کرتے ہیں، شیعہ اپنے طریقے کے ساتھ کرتے ہیں۔ کبھی تم نے کہا جلوس نکالے، بریلوی اپنی تاریخ پر جلوس نکالتے ہیں، وہ اپنی تاریخ پہ نکالتے ہیں، پتہ نہیں کتنی رسمیں ہیں، ہر کوئی اپنے مذہب کے مطابق ادا کرتا ہے، حکومت تحفظ دیتی ہے بس۔ تو کیا وجہ ہے بھائی عید کے معاملے میں مداخلت کیوں ہے؟ کیا عید مذہب نہیں؟ یہ نماز نہیں؟ بولو عید کیا چیز ہے؟ پھر روزہ چھڑانا، روزہ رکھنا یہ مذہب نہیں تو اور کیا ہے؟ مذہب میں روزہ رکھنا فرض ہے اور روزہ چھڑانا حرام ہے، روزہ چھوڑنا حرام کبیرہ گناہ ہے۔ جو اتنا بڑا فرض ہے اس کے اندر ریاست کیوں مداخلت کر رہی بھائی؟ اس کے اندر غیر جانبدار کیوں نہیں رہتی؟ ادھر کیوں نہیں کہتے ہر ایک کو جیسے مرضی ہے بھائی کرے؟ کیوں نہیں کہتے؟ روزہ کیوں چھڑاتے ہیں؟ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو میرے بھائی اس پر بھی حکومت کو غیر جانبدار رہنا چاہیے اور حکومت ایسے مذہبی معاملات میں قطعاً مداخلت نہ کرے۔ ٹھیک ہے عوام ان سے لڑ نہیں سکتی تو جو اپنی زبان کرتے ہیں کم از کم اس کو تو پورا کریں، وہاں پر رحم تو کرو۔ اور اگر تم مذہبی معاملات میں مداخلت کرتے ہو تو پھر مذہب یہ بھی کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا تمہیں کہ مذہب تمہاری حکومت میں مداخلت کرے گا۔ پھر ہاں اگر تم مذہب میں مداخلت کرو گے تو مذہب تمہاری حکومت میں مداخلت کرے گا۔ اور یہ بھی ہم اسی وجہ سے یہ ریکارڈنگ کرا رہے ہیں اور یہ آواز دنیا تک پہنچا رہے ہیں کہ انہوں نے اس میں مداخلت کی ہے۔ یہ ہماری مذہبی بات ہے۔ اگر ہم روزہ نہیں رکھتے وہ ہماری مرضی ہے، یہ نہیں ہم سے پوچھ سکتے، خدا رسول پوچھ سکتے ہیں۔ اگر ہم عید پڑھتے ہیں ایک دن پہلے پڑھتے ہیں، یہ پشاور والے ہمیشہ ایک دن پہلے پڑھتے ہیں، ایک مسجد ہے پشاور کے اندر ہم نے دیکھی ہے، وہ ہمیشہ ہر سال ایک دن پہلے پڑھتے ہیں۔ اس چاند کے متعلق ہم نے پوری تحقیق کی، سعودیہ تک فون کیا، حاجی خالد صاحب وہاں پر بیٹھے ہیں جدہ میں، انہوں نے کہا ہم نے پہاڑیوں پر چاند دیکھنے کی کوشش کی، نہیں نظر آیا۔ چمن میں ہم نے رابطہ کیا، جس سے پوچھتے ہیں وہ یہی کہتا ہے کہ جی ہمیں تو نظر نہیں آیا ادھر، لیکن وہ کہتا ہے نظر آیا، وہ کہتا ہے نظر آیا۔ عجیب بات یہ ہے کمیٹی کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ادھر چمن میں
فلاں حافظ صاحب ہے، وہ وزیر بھی میرے خیال میں رہا ہے، وہ آپ اس علاقے کی کمیٹی کا کوئی چیئرمین ہے، وہ اس نے کہا جی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اعتکاف 15 بندے، انہوں نے دیکھا۔ اچھا بھائی انہوں نے دیکھا ہے تو تم تو کمیٹی کے چیئرمین تھے ادھر، انہوں نے دیکھا، انہوں نے فوراً تمہیں بتایا، کیونکہ وہ اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، باہر سے نہیں آنا تھا، وہ تیری مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے فوراً بتایا، تو تم نے فوراً آگے کیوں نہیں بتایا؟ یہ تو اعلان 10:30 بجے اعلان ہو رہا، خیر ہے، دیر کس چیز میں ہوئی؟ 15 شہادتیں موصول ہو گئی، پھر دیر کیوں ہوئی؟ تو بھائی اس کو ہم شرعی شہادت قرار نہیں دے سکتے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ جو بریلوی ہیں، یہ ان کی شہادت کیسے مانیں گے؟ یہ بریلوی مولوی منافقت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کیا فتوے لگاتے ہیں ان پر؟ ان کے اعلیٰ حضرت کیا فتوے لگاتے ہیں؟ کیا ان کو اعلی شہادت سمجھتے ہیں؟ جن کو ان کے اعلیٰ حضرت اعلی شہادت نہیں سمجھتے، یہ ان کی شہادت لے کر اعلان کیسے کر سکتے ہیں؟ بے شک، سبحان اللہ، یہ کیا منافقت ہے؟ دغا بازی ہے یار۔ اس وجہ سے ہم اپنے دوستوں سے یہی اعلان کرتے ہیں کہ روزہ فرض ہے، ایسی مشکوک بے سر و پا شہادتوں، افواہوں کے روزے کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ بے شک، حق اللہ، لہذا روزہ رکھو۔ ہاں اگر کسی علاقے میں آپ عید میں شامل ہو جاتے ہیں تو نفل نماز سمجھ کر شامل ہو جانا کوئی حرج نہیں ہو سکتا، لیکن فرض روزہ ہے، اس کو نہیں چھوڑنا۔ جو ائمہ مساجد ہیں وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ اور ایک بات میری رہ گئی ہے، وہ میں ضرور کروں گا، حکومت کا، مولویوں کا اور عالمی حکومتوں کا کرونا کے متعلق جھوٹ ثابت ہو چکا ہے، جھوٹ سر عام بالکل منظر عام پہ آ جائے۔ یہ تمام تر جھوٹ تھا، یہودی سازش تھی، آپ نے پہلے دن جو بتایا تھا آج تک وہی ثابت ہوا، سبحان اللہ، یہ سب جھوٹ ثابت ہوا۔ یہ یہودی فتنہ تھا۔ اقوام متحدہ میں حسین ہارون نمائندہ مندوب، پاکستانی مندوب اقوام متحدہ میں، اس نے بیان دیا۔ تنزانیہ کے وزیر اعظم نے، حتیٰ کہ یہاں تک باتیں کھل گئیں کہ امریکہ تک مردے بک رہے ہیں، ہمارے پاس شہادتیں ہیں، ہم حاضر ہیں اگر کوئی لینا چاہے تو۔ بابا شیخ کے محلے کی شہادت ہے، آج ندیم صاحب مرید کے سے آئے، ادھر کی شہادت ہے ان کے محلے کی، 2.5 لاکھ میں مردہ وہاں پر بکا ہے۔ ان کو کہا تم 2.5 لاکھ لے لو، مردہ ہمیں دے دو، ہم کرونے میں ڈال دیتے ہیں۔ 10 لاکھ میں مردہ بابا شیخ کے محلے میں ڈالا گیا ہے، 10 لاکھ۔ یہ سراسر لعنت اور جھوٹ، جس جھوٹ کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے اسلام کو بند کر دیا گیا، حتیٰ کہ مکہ مدینہ بند کر دیا گیا۔ تو اتنا بڑا جھوٹ کھل جانے کے بعد اسلام میں ایسے لوگوں کی کوئی گواہی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، جب گواہی نہیں ہوتی تو ہم کیسے روزہ چھوڑ سکتے ہیں ایسے لوگوں کی گواہی کی وجہ سے؟ اور جن کا جھوٹ جو ہے وہ ساری دنیا میں سامنے آ چکا ہے،
ان کی بات، ان کی گواہی کون سی گواہی ہے؟ لہذا کوئی گواہی نہیں ہم ان کی مانتے. پہلے وہ اپنے جھوٹ سے توبہ کریں، اور پتہ نہیں ان سے خالی جھوٹ کیا، پتہ نہیں کیا کیا چیزوں سے ان کو توبہ کرنی پڑے گی. بہرحال ان لوگوں کی جو شہادت ہے وہ ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اس وجہ سے ہم لوگ انشاءاللہ العزیز صبح روزہ رکھیں گے. دنیا کی کوئی طاقت ہمارے روزے کو نہیں روک سکے گی. آخر دعوانا